الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے معزز محترم اور مکرم بھائیو، دوستو اور بزرگوں، کینسر کا قرآنی علاج۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے اندر بہت ساری رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ ان رحمتوں اور برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ کلام مقدس بہت ہی سریع التاثیر ہے کینسر کے مقابلے میں۔ جو آدمی کینسر کا مریض ہے، اگر وہ قرآن سے چمٹ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور شفا عطا فرماتے ہیں۔ ایک اللہ کا بندہ میرے پاس آیا، اس نے بتایا کہ میری اہلیہ کو کینسر ہے اور اس اسٹیج پر ہے کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، لاسٹ اسٹیج، آخری اسٹیج پر ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ میں نے کہا کس جگہ پر کینسر ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے اندر جو گودا ہوتا ہے نا، اس گودے کے اندر اس میں کینسر ہے، بون میرو کینسر۔ میں نے کہا اللہ تبارک و تعالی شفا دے گا، آپ یہ کام کریں، ضرور فائدہ ہوگا۔ انہوں نے، میں نے جیسے جیسے بولا انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ میں نے کچھ پڑھائی لکھ کے دی اور ایک تعویذ لکھ کے دیا پینے کے لیے۔ اللہ کے فضل سے اچھا، اس بون میرو کے اندر، اس گودے کے اندر بہت سارا درد تھا، اتنا درد تھا جس کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ خاتون صاحب فراش تھی، بس لیٹی رہتی تھی۔ اگر کوئی ضرورت ہوتی تھی تو اس کو بچیاں اٹھاتی تھیں اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ اور وہ جو درد تھا آہستہ آہستہ گردن سے اوپر دماغ کی طرف بڑھ رہا تھا، اور اس کے اندر ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر جو جراثیم ہیں وہ آہستہ آہستہ دماغ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے بڑا کوشش کیا ہے ان کو روکنے کے لیے، بڑی کوشش کی ان کو روکنے کے لیے، لیکن ہم روک نہیں سکتے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی شفا دینے والا ہے، باقی ہمارے ہاتھ سے بات نکل چکی ہے۔ اور اگر وہ جراثیم دماغ تک چلے گئے تو پھر خاتون کوما میں جا سکتی ہے، پھر پتہ نہیں کتنے دن کوما میں رہے، کتنے مہینے کوما میں رہے، اور اس کے بعد موت یقینی ہے، واپس ریکوری ناممکن ہے۔ وہ اللہ کا بندہ بڑا پریشان تھا۔ میں نے کہا پریشانی کی بات نہیں، آپ یہ قرآن شریف پڑھیں، ضرور فائدہ ہوگا۔ تقریباً 2 ماہ بعد یہ مسلسل پڑھائی ہوئی۔ 2 ماہ بعد انہوں نے جب ایک ٹیسٹ کروائی تو ڈاکٹر نے کہا کہ 40 سے 50% کینسر ختم ہو چکا ہے۔ وہ جو درد اوپر کی طرف چڑھ رہا تھا، وہ درد آہستہ آہستہ ریورس گیئر میں پیچھے جانے لگا۔ چند دنوں میں ہی وہ درد تو پیچھے ہونے لگا، لیکن 2 ماہ بعد تک تو درد ختم ہو چکا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ اس کا یہ کریں کہ آپ اس کے ٹیسٹ کروا لیں، دیکھیں کتنا کینسر بچا ہے۔ تو 40 سے 50% تک ختم ہو چکا تھا۔ چلو اور بھی پڑھائی کرو۔ اللہ کے فضل سے جب 4 مہینے پورے ہوئے اور 4 ماہ بعد انہوں نے جب ٹیسٹ کروایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ 80% الحمدللہ افاقہ ہو چکا ہے، شفا ہو چکی ہے، فائدہ ہو چکا ہے۔ اس خاتون کو، جس خاتون کے بارے میں ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ اب یہ مر جائے گی، ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے، اس اللہ کے بندے کا ایک رشتہ دار امریکہ میں بھی تھا۔ انہوں نے رپورٹیں یہاں کی رپورٹیں، اس اللہ کے بندے، وہ ڈاکٹر تھا، امریکہ میں رہتا تھا، رپورٹیں واٹس ایپ کی کہ آپ یہ دیکھو اور یہ دیکھو گے، وہاں اگر کوئی علاج ہے تو میں کوشش کروں گا گھر بار سب بیچ کر وہاں پر آؤں گا، اس کا علاج کروائیں، اہلیہ کا علاج کرواؤں گا۔ لیکن وہاں کے اس دوست نے، اس ڈاکٹر نے، اس رشتہ دار نے بھی کہا کہ یہاں ہمارے پاس بھی یہ جو اسٹیج پہنچ چکی ہے، ہمارے پاس بھی علاج نہیں ہے اس کا، اور علاج وہی ہے جو آپ یہاں پر کروا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بس یہی کرواتے رہیں، باقی موت و حیات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ یعنی وہ پاکستان سے بھی مایوس ہو چکا تھا، یہاں کے ڈاکٹر بھی کہہ رہے تھے کہ فائدہ نہیں ہوگا، اور امریکہ کا ایک ڈاکٹر بھی کہہ رہا تھا جو ان کا رشتہ دار تھا، بس اس کا علاج نہیں ہے یہاں پر۔ 80% جب وہ ٹھیک ہو چکا تھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ بون میرو ٹرانسپلانٹ کروا لیں، 8 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، آپریشن کروا لیں، پھر جب تک زندگی ہوگی تب تک خاتون چلے گی۔ میں نے ان کو کہا کہ آپ ٹرانسپلانٹ نہیں کراؤ۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بیماری پھر سے آ سکتی ہے، بڑھ سکتی ہے، مسئلہ ہو سکتا ہے، اس لیے آپ ٹرانسپلانٹ کروا لیں، آپریشن کروا لیں۔ میں نے کہا ڈاکٹروں نے تو کہا تھا کہ اہلیہ آپ کی مر جائے گی، اللہ نے اس کو زندگی دی ہے، آپ پڑھائی کرو، انشاءاللہ فری میں آپ کا فائدہ اتنا ہو جائے گا، بالکل صحت یاب ہو جائے گی۔
وہ نہیں مانے، پھر اس کے بعد وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے اور پھر انہوں نے جا کر 8 لاکھ روپے کا آپریشن کروایا۔ اللہ کے فضل سے وہ خاتون بالکل ٹھیک ہے، 80% تک اس کی جو بیماری ختم ہوئی وہ قرآن کی بدولت ہوئی۔ جب پہلی مرتبہ وہ خاتون بیٹھی اور گھر میں اس نے سلائی کرنا شروع کی اور سبزی کاٹنا شروع کی، تو وہ اللہ کا بندہ، اس کا شوہر جو تھا میرے پاس ہے، اتنا خوش تھا، وہ بول رہا تھا کہ ہم نے تو سوچا کہ بس شاید یہ اب کبھی نہیں اٹھے گی، لیکن آج اس نے 3 گھنٹے تک سلائی بھی کی ہے، کپڑے سیے ہیں اور پھر سبزی بھی کاٹنا شروع کر دی ہے، یعنی گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کے فضل سے اس کو بڑا فائدہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، قرآن کے اندر علاج ہے، کینسر کا بھی علاج ہے۔ کیا میں نے ان کو پڑھنے کے لیے دیا تھا؟ یہ پڑھنے کے لیے دیا تھا۔ سورۃ فاتحہ 29 مرتبہ، آیت الکرسی 29 مرتبہ، آیت کریمہ 29 مرتبہ، سورۃ الہاکم التکاثر 29 مرتبہ، چاروں کل 29 مرتبہ، سورۃ لہب 29 مرتبہ، یہ ساری 29 مرتبہ۔ اور میں نے کہا کہ سورۃ رحمان ہینڈ فری کے ذریعے سے ان کو سنواؤ 3 مرتبہ روزانہ دن میں۔ اس کے علاوہ میں نے ایک آیت مبارکہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ آیت مبارکہ ایک صفحے پر 11 مرتبہ لکھی۔ میں نے کہا یہ پانی پلاؤ، یہ پانی میں ڈال دو، یہ تعویذ ہے، یہ پانی کے اندر ڈال دو اور 3 دن تک یہ پلاؤ، 3 دن کے بعد پھر دوسرا تعویذ ڈالو۔ یہی آیت 11 مرتبہ، دوسری مرتبہ میں نے لکھ دی، تیسری مرتبہ لکھ دی، چوتھی مرتبہ لکھ دی۔ میں نے تقریباً 5-7 مرتبہ ایک پنے پر لکھ کے دے دیے، جو 1 مہینے تک چل جائیں، 20-25 دن تک۔ تو یہ علاج ہم نے کیا اللہ کے فضل سے کہ یہ جو میں نے پڑھائی بتائی وہ یہ آیت مبارکہ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ 11 مرتبہ زعفران سے میں نے لکھی تھی۔ اور پھر سورۃ رحمان بذریعہ ہینڈ فری۔ اللہ کے فضل سے ڈاکٹر حیران ہو رہے تھے کہ اس کا علاج نہیں ہے، ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ اس کو فائدہ کیسے ہو رہا ہے۔ پھر اس اللہ کے بندے نے مجھے کہا کہ میں آپ کا انٹرویو لوں گا، وہ صحافی تھا بذات خود، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کا انٹرویو لوں گا اور پھر میں آپ کا میڈیا پر چلاؤں گا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی ہم وہ بندے نہیں ہیں کہ ایسی بات ہو، لہٰذا اب اس بات کو چھوڑ دو۔ تو پھر وہ اس کا جو ارادہ تھا بڑی خوشی سے آیا تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قرآن کے اندر فائدہ ہے اور زبردست فائدہ ہے۔ اگر کینسر لاسٹ اسٹیج تک پہنچ چکی ہے تو اس کو یہ چیز رفع دفع کر سکتی ہے، جس کا نام آپ اور ہم کہتے ہیں قرآن مجید، کلام مقدس، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام۔